اس آیت کے اس سورت کے نزول کا ایک قصہ ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مکی زندگی میں آپ کو 2-3 راتیں جسم میں کوئی تکلیف ہو گئی، بہت ہی شدت کی، اتنی شدید تکلیف تھی کہ آپ ان راتوں میں رات کو اٹھ نہیں سکے، قیام اللیل کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ اٹھ نہیں سکے اور بستر سے کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو آپ کے پڑوس میں کوئی عورت، بعض روایتوں میں اس کا نام ام جمیلہ، ابو لہب کی بیوی، وہ آپ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ انی لارجو ان یکون شیطان کا قد ترکک، لگتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ شیطان آپ کو اٹھاتا تھا جو آپ اٹھ کر جو ہے وہ بستر چھوڑ کر اور یہ اپنی عبادت کرتے تھے جس کا کوئی وجود ہمارے بزرگوں میں نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم پرسکون ہو گئے ہو۔ اس کے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور بعض کتب تفاسیر میں یہ قصہ بھی منقول ہے، جیسے ابن جریر وغیرہ، کہ نبی علیہ السلام پر قرآن اترتا تھا لیکن کچھ دن جبریل نہیں آئے، کچھ دن اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں اتری، وحی کا نزول اللہ کے امر سے، اللہ جب چاہے نازل فرمائے، جب چاہے کچھ وقت کے لیے روک لے، تو کچھ دن وحی رک گئی اور جبریل نازل نہیں ہوئے، تو کفار قریش نے اس پر نبی علیہ السلام کو طعنہ دیا اور کہا کہ بدعہ ربہ بقلاہ، لگتا ہے کہ رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب تعالیٰ ناراض ہو چکے، انہوں نے یہ طعنہ دینی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ صورت نازل فرمائی۔ مانا یہ 2 قصے پیش آئے، یہ ایک آیت یا صورت کے نزول میں متعدد واقعات بھی ہو سکتے ہیں، ایک قصہ پھر دوسرا قصہ، اور دونوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جواب دینے کے لیے یہ ایک ہی صورت نازل فرما دی۔ چنانچہ اس میں دونوں کا جواب ہے، کفار قریش کا بھی اور ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ کا بھی، کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔